السلام علیکم عزیز طالبہ و طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے آمد صبح نظم نمبر 4 جماعت داہم کی اس کا جائزہ لیا ہے، بند نمبر 1 تا 7۔ اس میں ہم اس کی مشق کا ذکر کریں گے۔ اس میں کیا ہے؟ تراکیب لفظی۔ تو تراکیب لفظی کے معنی الفاظ کی ساخت، وضع یا بناوٹ کے ہیں۔ جملے کے ذات ترکیبی کا تجزیہ، یعنی جملے میں استعمال ہونے والے ہر لفظ کے قواعدی حیثیت کا تعین کرنا بھی تراکیب لفظی کہلاتا ہے۔ جملے کے بنیادی طور پر 2 حصے ہوتے ہیں، یعنی مسند الہ اور مسند، اور انہیں اسناد بھی کہا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں مسند الہ اور مسند جو ہیں وہ دونوں اسم ہوتے ہیں، جبکہ فعلیہ میں مسند الہ اسم اور مسند فعل ہوتا ہے۔ تاہم جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں اسناد کی پہچان کے لیے دیگر اصطلاحات بھی استعمال کی گئی ہیں، یعنی کہ دیگر اصطلاحیں بھی استعمال ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان میرا ملک ہے، اس جملے میں جب یہ بتائیں گے کہ پاکستان کو مبتدا یعنی کہ مسند الہ یا اسم بھی کہتے ہیں، میرا ملک کو خبر یعنی کہ میرا ملک کو خبر یعنی کہ مسند بھی کہا جاتا ہے، اور ہے کو فعل ناقص کہیں گے۔ اسی طرح پاکستان میچ جیت گیا، اس جملے میں یہ بتانا کہ پاکستان فاعل ہے یعنی کہ مسند الہ، میچ مفعول ہے، اور جیت گیا جو ہے وہ فعل ہے مسند۔ تو اس سارے عمل کو ترکیب لفظی کہیں گے۔ اس کے علاوہ ترکیب لفظی بنانے کی مختلف صورتیں بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ 2 مفرد لفظوں کے درمیان زے یا حمزہ ڈال کر ایک نئے لفظی ترکیب بنانا جس کے معنی نئے ہوں، جیسے موسم اور گرما سے موسم گرما، یعنی کہ زیر اور حمزہ لگانے سے بھی نئے لفظ بنتے ہیں، تو ان کو بھی تراکیب لفظی کہتے ہیں۔ صفحہ ہستی سے صفحہ ہستی، اوپر حمزہ لگا دیا، تراکیب لفظی ہیں۔ صرف عربی اور فارسی الفاظ سے بنتے ہیں، ہندی اور دیگر مقامی زبانوں سے ترکیب سازی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی، یعنی کہ یہ عربی اور فارسی سے ہی بنتے ہیں، ہندی میں یہ تراکیب لفظی جو ہیں وہ نہیں ہوتے۔ اڑے ٹے ڈال اپنی اصل میں ہندی حروف ہیں، اسی طرح ب پھ کھ ٹھا وغیرہ بھی ہندی الاصل ہیں۔ لفظوں کا ماخوذ لغات میں درج ہوتا ہے، اس اصول کے تحت دہان الفت ایک غلط ترکیب لفظی ہے۔ 2 سے زیادہ الفاظ ملا کر بھی تراکیب بنائی جا سکتی ہے، مثلا علامہ اقبال کے 2 اشعار ملاحظہ ہوں: ہمسائے جبریل میں بندہ خاکی ہے، اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں، فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان۔ تو اس میں یہ دیکھیں سایہ جبرائیل جو ہے سرود ازلی، اور اس میں صفت سورہ، یہ جو ہیں تراکیب لفظی ہیں۔ اگر تراکیب لفظی میں دونوں الفاظ عربی کے ہوں تو دونوں کے درمیان ال آئے گا، یعنی کہ دونوں اگر الفاظ عربی کے ہوں جڑنے والے تو ال آئے گا، جیسے رب العالمین، سیرت النبی، ختم الرسول۔ ہندی اور دیگر مقامی زبانوں میں لفظ ایک ساتھ تحریر ہوتے ہیں، جیسے تاریک رات، کالی آنکھیں، کڑوا پھل، آنکھ مچولی۔ تراکیب لفظی کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر 15 سال 20 سال بعد جو ہے لغت جو ہے اذکار یافتہ ہو جاتی ہے، یعنی تبدیل ہو جاتی ہے، تو لفظ جو ہے معنی بدل لیتے ہیں، نئے الفاظ، محاورات اور اصطلاحات آ جاتی ہیں۔ میر انیس کی شامل نصاب نظم میں سے 10 تراکیب لفظی کی شناخت کریں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ تو چرخ اکثری پر سورج کی کرنیں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں، یہ تراکیب لفظی اور ان کے جملے ہیں۔ بعد صبح نے دل کو سکون بخشا، دامن صحرا، صبح کے وقت دامن صحرا میں اوس کے موتی جھلک رہے تھے، باغ بہشت نعیم، اس منظر کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے باغ بہشت نعیم زمین پر اتر آیا ہو۔ بارش باران نور، طلوع آفتاب کے وقت میدان کربلا پر گویا بارش باران نور برس رہی تھی۔ اوج زمین، تو اس پہاڑ کی اوج زمین میں دیکھ کر دل حیران ہو گیا تھا۔ ہوائے سرد نے صبح کے وقت طبیعت کو خوشگوار بنا دیا، روز القتل کی یاد نے دل کو غمگین کر دیا تھا۔ مینائے لاجورد، شام کے وقت مینائے لاجورد بہت دلکش تھا۔ سپاہ خدا، جنگ میں سپاہ خدا نے ثابت کر دیا کہ حق ہمیشہ باطل پر غالب آتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ حمزہ سے اور زیر سے تراکیب لفظی بنتے ہیں۔ تو مرثیہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ رسے سے مشتق ہے، اور رسا کے معنی ہے مردے پر رونا اور آزاری کرنا۔ یہ صنف عربی شاعری میں رائج تھی۔ عزیزوں اور بزرگ ہستیوں کی موت پر رنج و الم کے جذبات سے لبریز جو اشعار کہے جاتے تھے، انہیں اصطلاحاً مرثیہ کہا جاتا ہے۔
اردو میں یہ صنف موضوعاتی لحاظ سے واقعات کربلا سے مخصوص ہو گئی اور اس مفہوم میں اس نے اردو شاعری میں بہت ترقی کی۔ تاہم اردو میں ایسے مرثیوں کی بھی کمی نہیں ہے جو مختلف لوگوں کی اموات پر اظہار غم کے لیے لکھے گئے ہیں۔ ایسے مرثیوں کے لیے شخصی مرثیہ کی اصطلاح رائج ہے اور اس کے جو اجزاء ہیں وہ چہرہ ہے، سراپا ہے، رخصت ہے، آمد، رزم، شہادت بیان مرثیہ کے اہم اجزاء سمجھے جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں نظم نمبر 5 آدمی نامہ کا جائزہ لیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔